فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، وقت تیزی سے جا رہا ہے اور بہت کم لوگوں کو اس کا احساس ہے. کچھ دن پہلے ہم سن رہے تھے آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے، اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ آج رمضان کا غالباً آخری جمعہ ہے. یہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے. عقل مند آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس برف کو کام میں لاتا ہے. اگر کام میں نہ لایا گیا تو یہ پگھلتی رہے گی. پھر ہمارا دنیا میں بہت سارے کام ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں ہماری دنیا اچھی ہو جائے، گھر اچھا ہو جائے، گاڑی اچھی ہو جائے، دفتر اچھا ہو جائے، بینک بیلنس اچھا ہو جائے، اور تاکہ ہم سکون اور آرام سے اور راحت کی زندگی گزار سکیں. جبکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم پیسے سے ماسٹر کے مولٹی فارم گدے تو خرید سکتے ہیں، لیکن پیسے سے ہم سکون اور راحت کبھی نہیں خرید سکتے. یہ ہمیں معلوم ہے. لیکن اللہ اس کے بدلے میں، اس کے جواب میں ہمیں یہ کہتا ہے کہ میرے بندو، تمہاری ساری تگ و دو اس ٹھاٹ باٹ کے لیے ہے نا کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے، بنگلہ تمہارا اچھا ہو، سواری تمہاری اچھی ہو. تم یہی چاہتے ہو. میں بیمار نہ ہوں، صحت مند رہوں، حتیٰ کہ بڑھاپا بھی نہ آئے. اگرچہ ہم بچ نہیں سکتے، لیکن خواہش تو ہے نا کہ میں سدا جوان رہوں. ہر بندے کی خواہش. اللہ کہتا ہے بندے تیری یہ ساری خواہشیں پوری ہو جائیں. بنگلہ بھی ایسا ملے گا کہ دنیا میں تو نے سوچا بھی نہ. باغات ایسے تجھے ملیں گے کہ دنیا میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. سدا رہنے والی جوانی جس میں بڑھاپے نام کی کوئی چیز نہیں، سدا رہنے والی صحت جس میں بیماری نام کی کوئی چیز نہیں، سدا رہنے والا سکون اور سکھ جس میں دکھ نام کی کوئی چیز نہیں، سدا رہنے والی تیری راحت جس میں بے سکونی نام کی کوئی چیز نہیں. تیری ساری خواہشیں پوری ہوں گی
بس تھوڑی سی کوشش کر لے، یہ ساری نعمتیں ہم نے جنت میں تیرے لیے رکھ دی۔ دیکھیے دنیا میں ہم بچوں کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں، بیٹا فضول خرچی نہیں کرو، پیسہ بچا کے رکھو، یہ برے وقت میں کام آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پیسہ برے وقت میں کام آ جاتا ہے، دکھ سکھ میں کام آ جاتا ہے، لیکن کبھی ہم نے بچوں کو یہ نصیحت نہیں کی۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو پیسے اس لیے بچا کے رکھتا ہے کہ برے وقت میں کام آئے گا، لیکن یہ کیوں نہیں سوچتا کہ تو مجھ سے بنا کے رکھ، میں تجھ پہ برا وقت ہی نہیں آنے دوں گا، کبھی برا وقت ہی نہیں آئے گا جس سے تجھے یہ پریشان ہونا پڑے کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتے۔ اللہ نے مختلف بہانوں سے آپ کی بخشش کے ایسے سامان رکھے ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، حتیٰ کہ آپ سے کوئی غلطی بھی ہو جائے نا، اچھا اس پر یہ کفارہ دے دو، یہ صدقہ کر دو، وہ غلطی بھی معاف اور اس کفارے سے دوسرے کی ہیلپ بھی ہو گئی۔ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہو، مسکین کو کھانا کھلا، آپ کو روزے کا ثواب مل گیا، اس مسکین کو روٹی مل گئی۔ اللہ نے ایسے آسان نسخے جنت میں جانے کے لیے اللہ نے رکھے ہیں کہ انسان تنگ رہ جاتا، صرف مانگنے والے ہاتھ چاہیے، رونے والی آنکھ چاہیے، اس کے آگے پھیلا ہوا دامن چاہیے، اور دل و دماغ میں یقین چاہیے۔ ہم جو رسمی طور پر دعائیں مانگتے ہیں نا، ہماری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کب سے مسلمان وہ بیت اللہ میں بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، مسجد نبوی میں دعائیں کرتے ہیں، پاکستان میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ اسرائیل کا بیڑا غرق کر دے، امریکہ کو تباہ کر دے، لیکن کوئی اثر نظر آ رہا ہے ہماری دعاؤں میں؟ اس لیے کہ جو بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے اندر سے وہ بھی اسرائیلی ہوتا ہے۔ ہماری ساری رسمیں، اعتقادات، رہن سہن، اوڑھنا بچھونا وہی ہے جو یہودیوں والا ہوتا ہے، جو یہودی پسند کرتے۔ تو اللہ کہے گا بندہ تو مجھ سے ان کے خلاف درخواست کرتا ہے، تو خود بھی تو ویسا ہی ہے، تیری نفرت مجھے میری سمجھ میں نہیں آتی کہ تو کیسی نفرت رکھتا ہے۔ یہ جو ہم رسمی دعائیں مانگتے ہیں، رسمی، جیسے بعض مساجد میں رواج ہے کہ فرض نماز کے بعد سلام پھرے گا، لازمی دعا ہوگی، چاہے دعا میں مزہ آئے یا نہ آئے، ضرورت ہو یا نہ ہو۔ امام صاحب سلام پھیریں گے اور بس ایسے 1 منٹ کے لیے، آدھے منٹ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور وہ ایسے کر کے چلے جائیں گے، اور نمازی بھی ایسے کریں گے اور ایسے کر کے چلے جائیں گے۔ اول تو اس دعا میں کچھ آیا نہیں، کچھ حاصل نہیں، اور اگر تھوڑا بہت ہاتھوں کو لگا بھی تھا تو ہم پیچھے پھینک کے چلے گئے، جان چکے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ جبکہ اللہ کہتا ہے رمضان میں افطار کے وقت روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اب اس کے روزے کے کھلنے کا ٹائم ہو گیا،
اور دوسرا یہ کہ میں اس کی دعا کو قبول کر کے راضی ہو جاتا ہوں۔ افطاریاں ہوتی ہیں، افطاریاں کرائی جاتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ کبھی سوچو تو صحیح، آخر یہ ہو کیا رہا؟ رمضان میں، سحری میں، افطاری میں، آدھی رات کو، اور خاص کر جب وتر آپ پڑھ لیتے ہیں اس ٹائم میں، یہ ساری قبولیت کی گھڑی ہیں۔ اور غیر رمضان میں بھی آدھی رات کو، اور ہر روز 24 گھنٹے میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن ہم ایسے محروم پھر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے، بعض کہتے ہیں ہارون رشید کے زمانے میں، بعض کہتے ہیں حجاج بن یوسف کے زمانے میں، کہ مسجد میں آئے، ایک بندہ نابینا تھا، دعائیں مانگ رہا، اور یہی رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ اب وہ نابینا تھا، حجاج بن یوسف کو تو نہیں جانتا تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہ دعا کب سے مانگ رہے؟ اس نے کہا میں کوئی 10 ایک سال ہو گئے مجھے یہی دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ اس نے کہا کہ اب تیرے پاس کل تک کا ٹائم ہے، اگر کل تیری آنکھیں نہ آئیں تو میں تجھے قتل کرا دوں۔ اور حجاج بن یوسف اپنے ظلم اور بغیت پہ بھی بڑا مشہور تھا۔ اب یہ پریشان کہ میں کوئی خود تو اندھا نہیں ہوا ہوں، اللہ نے مجھے اندھا کیا، اور آنکھیں لانا یہ میرے بس میں بھی نہیں، میرے اختیار میں بھی نہیں۔ میرے اختیار میں دعا ہے، وہ میں 10 سال سے کر رہا ہوں۔ اب یہ ظالم کہہ رہا ہے کہ آنکھیں نہ آئی کل تک تو یہ قتل کرا دیں۔ اب اس کی جو دعا کی ٹون تھی نا وہ بدل گئی۔ 10 سال سے دعا تو کر رہا تھا، لیکن اب جب موت سامنے آئی اور آج سے جو اس نے دعا کرنی شروع کی، روٹی وہ نہیں کھا رہا، نیند اس کو نہیں آ رہی۔ ظاہر بات ہے جس کو یہ بتا دیا جائے کل تجھے پھانسی لگنا ہے تو نیند کہاں سے آئے؟ فکر سے نیند ہی نہیں آئے، نیند اسے نہیں آ رہی، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، اور اللہ سے یہی کہہ رہا ہے یا اللہ اس میں میرا کیا قصور ہے، مجھے آنکھیں دے، نہیں تو یہ مجھے قتل کر دے گا، مجھے آنکھیں دے، یہ مجھے قتل کر دے۔ کہتے ہیں کہ اگلے دن جب حجاج بن یوسف آیا تو اس نابینے کی آنکھیں آ چکی تھی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اب تک جو دعائیں مانگ رہا تھا وہ رسمی تھی، اللہ آنکھیں دے دے، بس مل گئی تو مل گئی، نہ ملی تو نہ صحیح۔ اور کل سے جو دعا مانگی اس نے وہ یہاں سے مانگی، یہاں سے، دل سے۔ کہتے ہیں نا جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، ہماری دعائیں اسی لیے بے اثر ہے، دل سے نہیں، رسمن، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، توجہ، دھیان ادھر ادھر، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، بس ہاتھ اٹھائے ہیں۔ امام دعا مانگ رہے ہیں، ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، گویا جیسے امام نے ہمیں باندھ رکھا ہے، بس ہماری ضرورت نہیں۔ دعا مانگو ہی جب جب آپ کو ضرورت پڑے، کبھی دعا کو رسمن نہ مانگو، جب بھی مانگو ضرورت سمجھ کے مانگو، اور اس یقین سے مانگو جس یقین سے اس نابینے نے مانگی۔ اللہ تو دے اور دے، مجھے اس کی ضرورت، یا پھر وہ در بتا تیرا در چھوڑ کر میں کہاں جاؤں؟ کوئی ہے دنیا میں تیرے در کے سوا کوئی در جہاں میں جا کے فریاد کروں مجھے وہ در بتا دے؟ جب بندہ اس یقین سے
مانگتا ہے. دوسری وجہ ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی رزق میں حلال کا نہ ہونا. یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات. ہماری روزیاں حرام ہو چکی ہیں، ہم خیال ہی نہیں کرتے. پیسہ آ رہا ہے نا، آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آ رہا ہے. سچی بات ہے، ہمارا تو وہ حال ہے. کسی کا دوست باہر سے آیا، دبئی سے آیا یا یو کے سے آیا، امریکہ سے آیا، کئی سال بعد کراچی میں اپنے دوست سے آ کے ملا. بھائی وہ تمہارے 3 بچے تھے جب میں گیا تھا، وہ نظر نہیں آ رہے. کہ ہاں ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے، اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے. کیا کرتے ہیں کہ بڑا بیٹا ڈاکٹر ہے، چھوٹا انجینئر ہے. تو تیسرا تھوڑا ہچکچایا. اس نے جب زور دے کے پھر پوچھا تیسرا، بولے تیسرا بیٹا چور ہے. اس نے کہا چور ہے، رہتا کدھر ہے؟ ہمارے ساتھ رہتا ہے. عجیب آدمی ہے، تیسرا بیٹا چور ہے، تمہارے ساتھ رہتا ہے، اس کو گھر سے کیوں نہیں نکالتے؟ اس نے کہا اس لیے نہیں نکالتے کہ گھر وہی چلا ہے، سارا گھر وہی چلا ہے، اسی پہ گھر چلتا ہے. ہم کہیں نہ کہیں تو گھر میں ہم نے چور رکھا ہوا. کہیں ہم خود چور ہوتے ہیں، کہیں ہمارا بیٹا چور ہوتا ہے، کہیں کوئی اور معاملات ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں تو چور گھر میں ہے جو ہمارے گھر کو چلا رہا، جس سے ہماری دعائیں بے اثر، نمازیں بے اثر، روزے بے اثر، حج بے اثر، زکاتیں بے اثر. اس کی فکر کون کرے؟ آپ سمجھتے ہیں معمولی بات، کسی سے ادھار لیا کھا گیا، معمولی بات. یہ معمولی بات ہے. آپ پیسے کھا کے جمعے میں آ کے بیٹھے، آپ کا جمعہ قبول نہیں. آپ حج پہ جائیں، آپ کا حج قبول نہیں. یہ معمولی بات ہے. لوگ مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں. رات ایک جگہ پروگرام تھا، وہاں آپ کے قریب میں بروج میں، وہاں ایک سوال آیا کہ جی اگر بہنیں خود اپنا حصہ بھائیوں کو معاف کر دیں تو پھر تو لے لینا چاہیے نا. دیکھیے، یہ جو کبھی بھی کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ اگر بھائی اپنا حصہ بہنوں کو معاف کر دیں تو کیا ہوگا، کبھی نہیں پوچھا. یہ پوچھیں گے کہ بہنیں اپنا حصہ بھائیوں کو معاف کر دیں. یقین مانیے بہنیں معاف نہیں کر رہی ہوتی، مجبور ہوتی ہے. مجبور ہوتی ہے. ابا فوت ہو گیا، اب اور کوئی سہارا نہیں بھائیوں کے سوا. اور اگر ہم نے بھائیوں سے حصہ لے لیا، بھائی اپنی دہلیز میں قدم رکھنے ہی نہیں دیتا کہ کیا لینے آئی، تم نے تو سب کچھ اپنا حصہ لے لیا تھا، اب کیا لینے ہیں. یہ جو بیٹیوں کا حق باپ مار کے بیٹھے یا بہنوں کا حق بھائی مار کے بیٹھے، پھر وہ چاہے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، مولوی ہو، خطیب ہو، اس کی روزی حرام، اس کی روزی حرام. پورا گلاس دودھ کا حلال ہے، ایک قطرہ پیشاب کا ڈالیں گے سارا دودھ حرام، سارا گلاس حرام. ہماری دعائیں اسی لیے قبول نہیں ہوتی. شب قدر میں لوگ رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں. کوئی نتیجہ برآمد ہو رہا ہے، اس کے ہم کوئی اثرات دیکھ رہے ہیں، کیوں نہیں دیکھتے؟ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بندے کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر رکھا ہے. لیکن دعاؤں میں اثر نہیں، کیونکہ گھر سے جو شہری آ رہی ہے، افطاری آ رہی ہے، اسی کمائی سے آ رہی ہے. اس کا اہتمام بھی سے کریں.
آج آخری جمعہ ہے رمضان کا، جمعۃ الوداع۔ جمعے کے بعد ایک ڈائری اٹھائیں، 2 طرح کی لسٹیں بنائیں۔ آپ نے یہ گناہ چھوڑنے ہیں اور یہ نیکی کرنی ہے۔ بھلے ایک گناہ چھوڑ دیں، ایک نیکی کر لیں، اگلے سال پھر اس ڈائری میں اضافہ کریں اگر اللہ آپ کو زندگی دے، اور اگر ایک سے زیادہ کر سکتے ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ سارا دن آپ روزے میں سگریٹ نہیں پیتے نا، آپ افطار کے وقت بھی نہ پئیں اور کہہ دیں اللہ میں نے آپ کے لیے چھوڑ دیا، اس حرام کو چھوڑ دیا میں نے۔ سگریٹ کی ڈبی کے پیسے سے آپ دودھ پی لیں، جان بھی بنے، صحت بھی بنے، اللہ بھی خوش۔ آپ یہ ایک ڈائری بنا کے دیکھیں تو صحیح، میں نے اس رمضان میں کتنے گناہ چھوڑے، کتنی نیکیوں کی عادت ڈالی۔ جب آپ یہ کر کے اللہ کے پاس جائیں گے نا، یقین مانیے اس وقت آپ کو یاد آئے گا کہ کسی نے صحیح کہا تھا۔ فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرنے والوں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین جب حساب و کتاب لے لے گا، کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا میرے ان بندوں کو میرے مہمان خانے کی طرف لے چلو۔ آج جیسے دنیا میں آپ کسی بڑے سے ملنے جاتے ہیں تو بڑا نوکروں سے کہتا ہے ان کو مہمان خانے میں بٹھا دو، میں آتا ہوں، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیجئے، میں آتا ہوں، ان کی تواضع بھی کر دیجئے۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ فرشتوں میرے ان مہمانوں کو میرے مہمان خانے کی طرف لے چلو۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، ٹولیوں کی شکل میں، اکیلے اکیلے نہیں، ٹولیوں کی شکل میں اللہ کے فرشتے آپ کو لے کر اللہ کے جنتوں کی طرف لے جائیں گے۔ کوئی فیملیوں والے ہوں گے، کوئی دوستوں کے ساتھ ہوں گے، کوئی اکیلے ہوں گے، لیکن ان اکیلوں کو بھی رب العالمین ٹولیاں بنا دے گا۔ جب جنت کی طرف آئیں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جنت کے دروازے تو پہلے سے ان کے لیے منتظر ہوں گے، فوراً کھول دیے جائیں گے۔ فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، جنت کے دروازوں پر جو دربان فرشتے رب العالمین نے مقرر کر رکھے ہوں گے، وہ آپ کو کیسا پروٹوکول دیں گے۔ ارے دنیا میں ایسی جگہوں پر تو آپ کو گھسنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، گیٹ کے قریب بھی پھٹکنے کی عادت نہیں ہوتی۔ دنیا کہتی ہے یہ ریڈ زون ہے، خبردار، فلاں فلاں بندے کے علاوہ کوئی ادھر نہیں آ سکتا، چڑیا پر نہیں مار سکتی۔ اس ریڈ زون میں جہاں شیطان کا گزر نہیں، جہاں شیطانی قوتوں کا گزر بسر نہیں، اللہ رب العالمین رحمت کے فرشتے کھڑے کر دے گا۔ آپ کو جب جنت کے دروازوں پر لے جایا جائے گا، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جنت کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یہ پروٹوکول ہے، اللہ کے مہمان آئے ہیں، اللہ کے مہمان خانے
ان مہمانوں کے لیے کھولے جا رہے ہیں۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم، دنیا میں بھی اس سلام کی عادت ڈالیے تاکہ آپ کے کانوں کو عادت پڑ جائے اس لفظ کے سننے کی، قیامت والے دن یہ آپ کو اجنبی نہ لگے۔ اللہ کے فرشتے آپ جب دروازے پہ جائیں گے، رحمت کے فرشتے آپ کو کہیں گے سلام علیکم، ارے تم پر سلامتی ہو، طب تم خوش ہو جاؤ، فادخلوها خالدین، اب ان جنتوں میں جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، اب نکلنے کا نام نہیں، موت نہیں، بیماری نہیں، غم نہیں، فکر معاش نہیں، آج کھایا ہے کل کہاں سے کھائیں گے، ہڑتالیں نہیں، چھٹیاں نہیں، آپ کو دکان پہ جانے کی فکر نہیں، فیکٹری پہ جانے کی فکر نہیں، دفتر میں جانے کی فکر نہیں، نوکروں کو تنخواہ دینے کی فکر نہیں، بیویوں کو خرچہ دینے کی فکر نہیں۔ دنیا میں ایسا نظام آپ کہیں بھی دیکھو گے آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ نے جنت کی ہر چیز ریموٹ کے ساتھ نہیں، آپ کے دماغ کے ساتھ کنیکشن جوڑ کے رکھ دیا، آپ صرف خواہش کریں، بٹن دبانے کی ضرورت نہیں، صرف خواہش کرتے جائیں، اللہ رب العالمین وہ نعمتیں آپ کو مہیا کرتا چلا جائے گا۔ ایسی ایسی جنتیں، ایک اور مقام پہ رب العالمین نے فرمایا صرف فرشتے ہی سلام نہیں کہیں گے بلکہ فرشتے یہ بھی کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم، اے نیک بختو رب رحیم کا سلام قبول کرو، تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے۔ کس قدر یہ تو جنت میں جانے کی بات ہے۔ خوش نصیب ایسے بھی تھے، کئی موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس بیٹھے ہوتے، جبریل آتے اور جبریل کہتے اللہ کے رسول خدیجہ سے کہو کہ اس کا رب اسے سلام کہتا، اس کا رب اسے سلام کہتا۔ چلو ہمیں دنیا میں نہ صحیح، ایسی تو کوشش کر سکتے ہیں نا کہ اللہ قیامت والے دن کہے تمہیں میرا سلام، ایسا تو ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھیے موت سے بچنے کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں، بیمار ہو جائیں مہنگے علاج کرائیں گے، آغا خان میں امریکہ جا کے علاج کرائیں گے، حالانکہ ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ وہاں سے لاش بھی آ سکتی ہے، لیکن پھر بھی کرائیں گے۔ کیوں؟ میں موت سے بچ جاؤں، 4 دن اور جی لوں، جلدی نہ مروں۔ لیکن جتنا ہم موت سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ کی قسم ہم موت سے نہیں بچ سکتے، بچ ہی نہیں سکتے، 1 دن کا اضافہ بھی نہیں کرا سکتے، 1 منٹ کا اضافہ بھی نہیں کرا سکتے۔ لیکن اگر ہم جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کریں بچ سکتے، اگر ہم جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کریں تو ہم بچ سکتے ہیں۔ تو جس چیز سے بچ سکتے ہیں اس کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے، اور جس موت سے بچ ہی نہیں سکتے ساری کوشش اس کے لیے۔ تو ہم جیسا کوئی بے وقوف ہوگا، ہم جیسا کوئی بے وقوف ہوگا دنیا میں؟ اللہ کے رسول نے دیکھو صحابہ کرام کے کیسے ذہن بنا، آپ نے فرمایا جو باتیں میں جانتا ہوں، آپ نے صحابہ سے کہا جو باتیں میں جانتا ہوں، یعنی اللہ نے مجھے بتا رکھی ہیں یا دکھا رکھی ہیں، اگر وہ تمہیں دکھا دی جائے، تمہیں بتا دی جائے، دنیا میں تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں اور رونا شروع ہو جائے، رونا شروع، تم ہنس بھی نہ سکو گے ان مناظر کو دیکھ کر۔
اسی لیے قرآن نے کہا فَلْيَدْعُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اے مسلمانوں ہنسا کام کرو، رویا زیادہ کرو، رویا زیادہ کرو۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر، رات میں خلوت میں جب نیند نہ آ رہی ہو اس وقت آپ اٹھ بیٹھو، وضو کرو، مصلی بچھاؤ، بس اللہ کے آگے رو۔ دو آنکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا دو آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دی۔ ایک وہ آنکھ مجاہد کی آنکھ جو اللہ کے دین کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے ساری رات جاگ کر پہرا دیتی، وہ آنکھ اللہ نے اس آنکھ پر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دی۔ دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں رو، اللہ کے خوف میں رو پڑ۔ جہنم سے بچنے کا کتنا آسان نسخہ ہے، رونے پہ کوئی پیسہ لگتا ہے، ڈرامہ دیکھ کے تو سبھی روتے ہیں، لیکن کبھی اللہ سے ڈر کے رو کے دیکھو، اس کا مزہ ہی الگ، مزہ ہی الگ۔ اور فائدہ کتنا ہے کہ جہنم کی آگ حرام ہے اس پر جو اللہ کے ڈر میں، اللہ کے خوف سے رویا، یا اسلام کی سربلندی کے لیے اس نے راتوں کو پہرا دیا، ساری فوج امن سے سوتی رہی اور وہ جاگتا رہا، اللہ نے اس پر بھی جہنم کو حرام کر دیا۔ میرے بھائی، آپ نے فرمایا دیکھو چھوٹے چھوٹے کام، اب اللہ نے آپ کے لیے ایک اور موقع رکھ دیا، صدقۃ الفطر۔ مولوی اکثر کہہ رہے ہوتے اس سال صدقۃ الفطر اتنا ہے، اس سے بڑی بے وقوفی اور جہالت ہے ہی کوئی، اس سال کا کیا مطلب؟ صدقۃ الفطر ہر سال ایک ہی ہوتا ہے، وہ نہیں بدلتا۔ اس سال اتنا، لوگ پوچھ رہے تھے جی اس سال کتنا صدقۃ الفطر، پھر ہر بندے کا صدقۃ الفطر الگ ہے، میرا الگ ہے، آپ کا الگ ہے، میرا حساب الگ ہے، آپ کا حساب الگ ہے۔ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، ایک اصول پلے بات، جو جنس آپ کثرت سے کھاتے ہیں اس کا 2.5 کلو ایک بندے کی طرف سے، ایک عورت کی طرف سے، ایک مرد کی طرف سے، ایک بچے کی طرف سے، بوڑھے کی طرف سے، غریب کی طرف سے، امیر کی طرف سے، 2.5 کلو جو جنس آپ کھاتے ہیں۔ اب میں الگ الگ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہر بندے کا الگ ہے، کہ ہر بندہ الگ جنس کا ہے، کوئی سفید آٹا کھاتا ہے، کوئی لال آٹا کھاتا ہے، کوئی چکی کا وہ مہنگا آٹا ہے، کوئی وہ کھاتا ہے، کوئی چاول کھاتا ہے زیادہ، کوئی رات کو چاول اور دن کو روٹی، یہ روٹین ہے ان برادریوں میں، رات کو ہمیشہ چاول اور دن کو روٹی، وہ 1.25 کلو اس کا کر لے، 1.25 کلو اس کا کر لے۔ صحابہ کھجور میں سے بھی نکالتے تھے، کشمش سے بھی نکالتے تھے۔ اب مولوی جو بتائے گا جی اس سال صدقۃ الفطر اتنا ہے، تو وہ اپنا بتائے گا کہ میں نے اس سال کیا کھایا، تو آپ کا صدقۃ الفطر مولوی کے صدقۃ الفطر سے تو بالکل الگ ہے۔ میں تو اپنا بتاؤں گا جو جنس آپ کھاتے ہیں۔ پھر یہ بھی لوگوں نے، میں عجیب، یعنی لوگ مسئلے کو سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صدقۃ الفطر عید کی نماز سے نکلنے سے پہلے، یعنی وہ بھی اگر کوئی بھول گیا، آج نہیں دیا، کل نہیں دیا، پرسوں نہیں دیا،
اچھا یار دیتا ہوں دیتا ہوں، حتیٰ کہ عید کے نکلنے کا ٹائم آ گیا تو فرمایا نکلنے سے پہلے دے کر جائے۔ اور ہمارے کیا کرتے ہیں، پیسے کھلے کرا جیب میں رکھے، وہاں عیدگاہ میں ٹیبل کرسی والے بیٹھے ہوں گے، وہاں جا کے دیں گے۔ آپ تو گھر سے نکل چکے ہیں نا، آپ نے فرمایا گھر سے نکلنے سے پہلے دو۔ یہ مسئلے کون بتائے؟ وہ جو وہاں جا کے عید کی نماز سے پہلے ہے، وہ اس بندے کے لیے تو ہو سکتا ہے اللہ اسے معاف کر دے کہ جس کے ذہن میں سرے سے یہ رہا ہی نہیں۔ وہاں اس نے مولوی صاحب سے سنا کہ بھائی صدقۃ الفطر جس نے نہیں دیا دے دے، اب یاد آیا کہ میں نے تو صدقۃ الفطر دینا ہے۔ اب اگر اس وقت آپ نے جس کو بھی دیا ہے نہ تو وہ اس وقت بانٹ سکتا ہے، کسی غریب کو بھی دیا ہے وہ بھی باہر نکلے گا تو غبارے والے کھڑے ہوئے، شہنائی بجانے والے کھڑے ہوئے، بچوں کو جو بیچ رہے ہیں، نیلے پیلے چشمے والے کھڑے ہوئے، صدقۃ الفطر اسی کام آئے گا۔ اللہ کے ولی آپ کچھ دن پہلے دو تاکہ غریب کے کام آئے، اس کی مدد ہو، اس کی ہیلپ ہو، اس سے وہ کچھ لے سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میرے پاس زکوٰۃ الفطر یعنی صدقۃ الفطر جو صحابہ دے رہے تھے آپ نے میرے پاس جمع کروایا اور مجھے کہا کہ اس کی حفاظت کرنی۔ تو 3 دن تک شیطان، عید سے پہلے کی بات، 3 دن تک شیطان انسانی شکل میں آتا تھا، اس میں سے چوری کرتا اور میں ہر دفعہ پکڑ لیتا، چونکہ میں پہرے دار تھا، میں اس کو دیکھ لیتا تھا، پکڑ لیتا تھا، پھر روتا تھا، پیٹتا تھا، منتیں کرتا تھا، میں غریب آدمی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پھر میں اس سے وہ جو اس نے چرایا ہوتا وہ واپس کر لیتا، اس کو چھوڑ دیتا۔ اللہ کے رسول کو روز بتاتا، آپ فرماتے کہ آج پھر آئے گا، اب نہیں چھوڑنا۔ حتیٰ کہ جب تیسرا دن آیا میں نے کہا اب نہیں چھوڑوں، سامان تو میں نے لے لیا لیکن اب چھوڑوں گا، صبح تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں۔ اس نے پھر کہا کہ ایسا کر، میں تجھے ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں، اگر تو اس کو کرے، اگر شام کو کرے تو صبح تک، صبح کرے تو شام تک، اللہ کی طرف سے فرشتہ نگران مقرر ہو جائے گا، چوکیدار، تیرے مال پر، تیری جان پر، تیری عزت آبرو پر کوئی شیطان اس پہ حملہ نہیں کرے گا۔ میں لالچ میں آ گیا، میں نے کہا بتاؤ، تو شیطان نے مجھے آیت الکرسی بتائی۔ آیت الکرسی شیطان خود بتا رہا ہے کہ ہم اس سے ڈرتے ہیں، آیت الکرسی سے ہم ڈرتے ہیں، جس نے یہ پڑھ لی ہم اس گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتے، اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت آبرو، سب کچھ کی حفاظت پر اللہ فرشتے کھڑے کر دیتے۔ آیت الکرسی خود بھی یاد، بچوں کو یاد کرو، بیویوں کو یاد کرو، ماں بہنوں کو یاد کرو، سونے سے پہلے اس کو پڑھیں تاکہ شیطان ان کے گھر کی دہلیز پار نہ کرے، ان کی دیوار نہ پھلانگے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو بتایا، آپ نے فرمایا وہ خود تو جھوٹا تھا لیکن یہ بات سچی کہہ دی۔ گویا اب اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے تصدیق ہو گئی کہ شیطان اگرچہ جھوٹا ہے لیکن یہ جو آیت الکرسی والی اس نے بات کی ہے یہ درست ہے، یہ صحیح ہے۔ تو اس سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عید سے 3 دن پہلے تو صدقۃ الفطر جو صحابہ کا آیا ہے اس کو شیطان چنانے آیا ہے، اور یہاں مولوی کہتے ہیں خبردار چاند والی رات دینا، کہاں سے نکالا؟ اللہ کے رسول کے پاس 3-4 دن پہلے جمع ہو رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ چاند والی رات دینا، گھر سے نکلنے کے بعد دینا، عید کے میدان میں جا کے دینا، یہ غلط طریقے۔ صدقۃ الفطر ہے اس کو اس طریقے سے ادا کریں۔ اور آپ نے فرمایا صدقۃ الفطر جو ہے یہ واجب علی کل مسلم، یہ بھی شرط نہیں رکھی غریب ہو امیر ہو،
بوڑھا ہو جوان ہو، واجب علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض۔ اگر غریب بھی مسلمان ہے تو اس پر بھی واجب، امیر مسلمان ہے تو اس پر بھی واجب، مزید ڈیٹیل کی ضرورت ہی نہیں۔ واجب علی کل مسلم، ہر مسلمان پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور بعض روایات پہ خود ڈیٹیل، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، حتیٰ کہ جو صدقۃ الفطر لیتے ہیں وہ بھی دیں، وہ دوسرے کو دیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے جس نے ساری زندگی لیا ہے وہ لینے کی ہی عادت میں نہ رہے، دینے کی عادت بھی ڈالے، وہ دوسرے کو دے۔ تو یہ مختصر سی باتیں تھی، میری گزارشات تھی۔ رمضان مبارک جا رہا ہے لیکن پھر بھی 2 راتیں ہم گزار بیٹھے ہیں، قیمتی 3 راتیں ابھی بھی باقی ہیں، 25 کی، 27 کی اور 29 کی۔ یقین مانیے ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہے انشاءاللہ۔ آپ ان 3 راتوں سے بھی فائدہ اٹھا لیجیے، فائدہ اٹھا لیجیے۔ اللہ سے آج سے عہد کر لیجیے۔ اللہ دیکھیے، بعض لوگ توبہ اس لیے نہیں کرتے کہ یار میں نے پہلے بھی توبہ کی تھی پھر توڑ دی تھی، میں نے پرسوں بھی توبہ کی تھی پھر توڑ دی تھی، تو لہذا توبہ کرنے کا کیا فائدہ۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اگر توبہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ توبہ نہیں ہوتی؟ یہ کس نے کہا؟ کس نے کہا ہے؟ آپ 1000 بار بھی توبہ کر کے توڑ دیں، 1000 بار توبہ کر، اللہ نے توبہ کے دروازے موت سے پہلے، اور جس دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا اس سے پہلے توبہ کے دروازے کبھی بند نہیں، توبہ کے دروازے کھلے۔ یہ تو مولوی بھی غلط مسئلے بتاتے ہیں نا، یا تو پھر اس طرح کا بندہ ہو، اس نے کہا میں نے 99 قتل کیے مفتی صاحب سے، مفتی صاحب میری بخشش ہوگی۔ کم وقت تمہارا، تیری کہاں سے بخشش ہوگی؟ 99 بندوں کو قتل کیا۔ اس نے کہا جب بخشش نہیں تو بچنے کا فائدہ، اس نے مفتی کو بھی قتل کر دیا۔ ایسے لوگ اگر اب بھی ہوں تو مفتی بھی سیدھے ہو جائے، مفتی بھی سیدھے ہو جائے۔ میرے بھائیوں، توبہ کے دروازے کھل گئے، اللہ سے راز و نیاز، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں میرا یہ گناہ تھا میں نے چھوڑ دیا، نہ ریاکاری کی ضرورت نہیں، بس اللہ سے ڈیل کرنے، بس یہ ڈیل آپ کو جہنم سے بچائے گی، یہ ڈیل آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جائے گی۔ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے ڈیل کر، اللہ میری پچھلی زندگی پر تو قلم پھیر دے، آگے میں وعدہ کرتا ہوں پھر بھی اگر غلطی ہو جائے پھر معافی مانگے، پھر غلطی ہو جائے پھر معافی مانگے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہتا ہے میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، میری رحمت سے جو مایوس ہوتے ہیں مومن نہیں ہوتے، وہ کافر ہی ہوتے ہیں۔ کافر نہ بنو، مومن بنو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہ جملے کفریہ کہنا چھوڑ دو، ہم اتنے گناہگار ہیں ہماری تو سنتا ہی نہیں، اللہ سنتا ہے۔ آپ بولنے والے تو بنے، اللہ سنتا ہے۔ ابلیس نے دعا کی تھی میری عمر بڑھا دے، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، تو آپ کیا نعوذ باللہ ابلیس سے بھی زیادہ بدتر ہے؟ آپ کی نہیں سنتا، کیوں نہیں سنتا؟ وہ تو خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو تو مجھے پکارتا کیوں نہیں؟ من لا یسأل اللہ یغضب علیہ، میرا تو مزاج یہ ہے جو بندہ مجھ سے نہ مانگے میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ ایسے رب کو بندہ نہ پکارے، وہ تو خود کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو تو میں خوش ہوتا ہوں، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہوں۔ تو آج سے اللہ سے مانگنے کی عادت بھی ڈالیے، آنے والی 3 راتوں سے فائدہ اٹھائیے، رمضان کی جو مقدس گھڑیاں ہیں، افطار ہے، سحر ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ ہر گناہ کو ایک اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کیجیے، ہر نیکی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ اگر ہم سب یقین مانی ایسا کر لیں، جس طرح آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہے نا، انشاءاللہ جنت کے باغ میں بھی ایسے ہی جمع ہوں گے۔ اللہ ہمیں وہ باغ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔